السلام علیکم۔ بلی پالنا سنت ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح بلی کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر بلی دودھ کے اندر منہ ڈالے تو آئیے دودھ دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی کھانے کی چیز ہو اور وہ بلی کھا لے تو دوبارہ اسے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح بلیوں کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، یہ بہت اہم سوالات ہے۔ آج کل لوگ بلی بہت شوق کے ساتھ پالتے ہیں۔ دیکھو، بلی پالنا سنت نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اگر کوئی پالتے ہے، اس کا شوق ہے، تو شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حلال جانوروں کو پالے، جیسے کہ بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں۔ اس سے آپ کو نفع ہوگا اور دوسروں کو بھی آپ نفع پہنچا سکتے ہو۔ جیسے کہ مرغی ہے، وہ آپ انڈے خود بھی استعمال کر سکتے ہو، دوسرے کو بھی آپ اس کے ذریعے سے نفع دے سکتے ہو۔ بکری ہے، اس کا دودھ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کا دودھ دوسروں کو آپ پلا سکتے ہو، اور اس کا گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ان جانوروں کے اندر یعنی بلی یہ بھی ایک درندے کا قسم ہے۔ پالنا جائز ہے، ممانعت اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن فضیلت اور ترغیب والی بات نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے بارے میں ترغیب دی ہو کہ آپ بلیوں کو پالا کرے۔ نہیں، شریعت نے اس کے بارے میں اس طرح ترغیب نہیں دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ پالتے ہو، شوق رکھتے ہو، تو آپ ایسے جانوروں کو پالیں جو آپ کو نفع دے سکتے ہو، جیسے کہ بکریاں ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا مرغیاں ہیں، وہ آپ کو نفع بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو السکینۃ، سکون اور عاجزی یہ بکریاں پالنے والے میں ہے، اور فخر، گھمنڈ، تکبر یہ اونٹوں کو پالنے والے میں ہے۔ تو دیکھو، جو ایسے جانور ہے جیسے کہ بکریاں ہیں، اس میں بندے میں عاجزی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث ہے، من تواضع للہ، جو یعنی اللہ کے لیے اس نے عاجزی اختیار کی، اللہ اسے بلند کریں گے۔ تو جب بندہ ان جانوروں کو جو حلال جانور ہے وہ پالتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اور بھی اس کے فوائد ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی پالتے ہیں، شوق ہے اس کا، تو جائز ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، جیسے کہ دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ اس کا جو جوٹا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک۔ دیکھو، اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کو جو ہے نا پانی دیا، یعنی بلی آئی اور اس نے پانی کے اندر منہ ڈالا، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو اور بھی بلی کی طرف بڑھا دیا، اور بلی نے وہ پانی پی لیا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث سنا تھا کہ انہا من الطوافین علیکم، کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ لوگوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ دودھ کے اندر منہ ڈالے یا اس طرح اور کوئی کھانے کی چیز ہو اور اس میں منہ ڈالے تو پھر اس چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہو، جائز ہے، یعنی ناپاک نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کراہت ضرور ہے اس کے اندر، یعنی کراہت تنزیہیہ۔ کراہت تنزیہیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بچا رہے اس سے، یعنی اگر اس کے پاس اور کھانا موجود ہو تو پھر اس کو استعمال نہ کرے، لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو بلی کا جو جوٹا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا بلی جو بھی چیز جو ہے نا آپ گئے تو پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اور آپ جب بھی کھانا گئے تو بلی کو بھی آپ بلایا کرے اور اپنے ساتھ بٹھایا کرے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کراہت اس کے اندر ضرور ہے، لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ یہ گھروں کے اندر پھرتی رہتی ہے، چکر لگاتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی وہی کھانا استعمال کرے جس کے اندر بلی نے منہ ڈالا ہو اور بلی نے اسے استعمال کیا ہو تو پھر وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اور کھانا موجود ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھانا وہ آپ استعمال کر لیں۔ تو شریعت کی طرف سے اس طرح کوئی ترغیب والی بات نہیں ہے کہ یہ کہا ہو کہ آپ بلی یا شوق سے
پالا کرے، نہیں، اگر کوئی پالتا ہے جائز ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اور تیسرا جو سوال ہے کہ بلیوں کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، بلیوں کا کاروبار اگر کوئی کرے تو جائز ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کا جو نفع ہے اور اس کی جو کمائی ہے، پیسے ہیں، یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے اس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی بلیوں کے پیسے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو پیسے ہے، اس کا جو کاروبار ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کیا ہو یعنی بلیوں کا کاروبار کیا ہو تو اس کے لیے پیسے، اس کا جو کمائی ہے وہ بالکل حلال ہے، لیکن بچنا جو ہے نا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ بلیوں کا کاروبار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیوں کو جو ہے نا زیادہ معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر پلانا چاہتے ہو۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حلال جانور جیسے بکریاں ہیں اور اس طرح بیل ہے اور مختلف جانور ہے، آپ جو ہے نا ان کا کاروبار شروع کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کے لیے جو پیسے ہیں یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اور حلال جانوروں کا کاروبار شروع کر لیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے جانوروں کو پالا جائے جو حلال ہو، جیسے بکریاں ہے، اس کو آپ جو ہے نا پال سکتے ہو گھروں کے اندر۔ بلی بھی آپ پال سکتے ہو اگر آپ کا شوق ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہے، ترغیبی عمل یہ ہے کہ آپ بکریاں پالا کریں، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت بھی ہے کہ آپ بکریوں کو پالا کریں، بکریوں کو چرایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جانوروں پر رحم کریں گے تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، مخلوق خدا پر رحم کرنا یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، اور اس طرح جانوروں پر ظلم کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون تھی، اس نے ایک بلی کو باندھا تھا اور اسے نہ کھلایا نہ پلایا، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے ایک جانور تھی اور ایسے جانور جو بے زبان تھی اور اس پر ظلم کیا، اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوئی۔ تو جو شخص بھی ایسے جانور پر رحم کرے گا اللہ رب العزت اس پر بھی رحم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے آپ پر رحم کریں گے۔ تو اس وجہ سے چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درندہ ہو، کوئی بھی ہو، دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس نیکی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، کس نیکی کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کریں گے، کس نیکی کے ذریعے سے آپ جنت کا مستحق بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نیکی کی کوشش کیا کرے، مخلوق خدا پر رحم کیا کرے، چاہے وہ زمین والے ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس پہ رحم کیا کرے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔